بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس کے جنوبی حصے البشارات کے کوہستانی سلسلے شلیر کی ایک چوٹی پر ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید چرواہا تھا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی کے نیچے بھیڑ بکریوں کی صورت میں اس کا ایک خاصا بڑا ریوڑ چل رہا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں بار بار کوہستانی سلسلے شلیر کے چھوٹے سے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کے لیے بنی ہوئی خانقاہوں کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ پھر وہ بڑے مایوسانہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا تھا، شاید اسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار تھا۔ البشارات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی زمین کے ہیں جہاں گھاس کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ غرناطہ شہر کے جنوب میں ساحل سمندر تک جس قدر گھاٹیاں شمال سے جنوب تک ساحل تک چلی گئی ہیں، اندلس میں اس سے زیادہ کوئی خوش منظر علاقہ نہ تھا۔ اس میں ہر قسم کے میوہ جات، خاص کر انگور، نارنج، لیموں، انجیر بہت عمدہ اور کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے مسلمان باشندے بڑے جنگجو اور دلیر تھے، کسی سے دب کر رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کے آخری سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، جب مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوئے، یورپ والے انہیں مورس کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تب اسپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کر دیا، اور جو لوگ عیسائی بنا لیے جاتے انہیں حقارتاً مارس کورس کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ جن مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنا لیا جاتا تھا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے، لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ اپنی جانوں اور اپنے ناموں کو بچانے کے لیے بظاہر انہوں نے نصرانیت قبول کر لی تھی، لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے۔ گو نصرانیوں اور ان کے حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کلیساؤں میں شادی کرتے تھے، لیکن گھر جا کر بڑی رازداری کے ساتھ اسلامی رسومات کے مطابق اپنے نکاح کا بھی اہتمام کر لیتے تھے۔ البشارات کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان تھے انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ہر صورت میں نصرانیت قبول کریں۔ صرف البشارات میں جو جنگجو قبائل بیٹھے تھے وہ ابھی تک ان پابندیوں سے آزاد تھے، اس لیے کہ آئے دن البشارات کے مسلمان جنگجو قبائل اور ہسپانیہ کی نصرانی انتظامیہ کے درمیان جھڑپوں اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ ہسپانیہ کے نصرانیوں نے مسلمانوں کو ہسپانیہ کی حکومت سے بالکل محروم کر دیا تھا، اور اب ہسپانیہ کے حکمرانوں کے حوصلے اور ولولے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ سمندر کی پٹی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے شمالی افریقہ کے ایک کافی بڑے مسلمان علاقے پر بھی قبضہ کر کے وہاں خاصا بڑا لشکر رکھ دیا تھا، جو نہ صرف اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا بلکہ اس علاقے میں راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسا تعمیر کرنے کے بعد وہاں بھی نصرانیت کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا جاتا تھا۔ جہاں تک ہسپانیہ کے مسلمانوں کا تعلق تھا وہ اب اپنے ماضی کی عظمتوں اور اپنے اسلاف کے وقار سے کٹ چکے تھے۔ اپنے حال سے وہ قطعی طور پر غیر مطمئن اور اپنے مستقبل میں تاریکی کے سوا کچھ محسوس نہ کرتے تھے۔ البشارات میں جو قبائل اپنی آزادی بحال رکھے ہوئے تھے ان کے 2 بڑے گروہ تھے۔ پہلا گروہ عدنانی کہلاتا تھا، ان میں عربوں کے قبیلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنی فہر، بنی کنانہ، بنی حزیل، بنی تمیم، بنی ثقیف اور بنی ربیعہ شامل تھے۔ دوسرا گروہ جو زیادہ طاقتور تھا ان میں بنی ازدینی، خزراج، بنی اوس، بنی ہمدان، بنی تیپتی مراد، بنی مرہ، بنی خولان، بنی لہم، بنی جزام، بنی کندہ، بنی حمیر، بنی کفاء، بنی حوازن اور بنی کلب وغیرہ شامل تھے۔ کہتانیوں میں زیادہ تعداد بنی اوس و خزراج کی تھی جو انصار کہلاتے تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی۔ یہ لوگ کثرت سے اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر اندلس میں آباد ہو گئے تھے کہ خاص مدینہ میں تقریباً ان کا کوئی آدمی نہ رہا تھا۔ ان دنوں کہتان قبیلے کے سردار کا نام کعب بن عامر اور عدنانی قبائل کا نام سعد بن سلامہ تھا۔ کہتانی سردار کعب بن عامر کا ایک بیٹا مغیرہ بن کعب، 2 بیٹیاں نابیل اور ماس تھیں، جبکہ عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نبیرہ تھا۔ بہرحال
یہ جنگجو قبائل اکثر و بیشتر ہسپانوی حکومت سے اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے برسر پیکار رہتے تھے۔ اندلس میں یہ مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کا برا اور بدترین دور تھا۔ جبل شلیر کی چوٹی کے اوپر جو چرواہا بیٹھا تھا اور جو نیچے بار بار دریائے فردیش کے کنارے نصرانی راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھ لیتا تھا، کچھ دیر ایسی ہی کیفیت میں پتھر پر بیٹھا رہا۔ اپنی پریشانی اور الجھن کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ بڑے زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے غصے اور خفگی کا اظہار کرتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کیا سوجی اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہ انتہائی مغموم انداز میں چوٹی سے نیچے بہتے دریائے فردیش کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ انتہائی دکھ اور کرب میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے زمزمہ سرا ہوا۔ جو نغمہ وہ الاپ رہا تھا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: تمام ہوں گے میرے خدا یہ امتحاں کیسے، سلگ رہے ہیں ہمارا کوئی خدا نہ ہو جیسے، بجھ رہے ہیں حریم قلب میں سلامتی کے چراغ، کوئی سحر ہمارے منظر میں نہ ہو جیسے، روز بنتے ہیں بگڑتے ہیں بکھر جاتے ہیں، محروم کوئی آب بخت سے حناب ہو جیسے، اے خدا تیرے جہاں میں کس سے منصفی چاہیں، سلامتی ناپید یہاں انصاف انک ہو جیسے، ڈوبا ہے ہر کوئی ہوا و ہوس کی گندگی میں، اس زمین کی ہست و بود ہی بے ضمیر ہو جیسے، مر رہے ہیں لوگ بے وجہ زہر گزیدوں کی طرح، کائنات میں خدایا بس جار نہ ہو جیسے، ہم تو راہی ہیں گزر رہے ہیں خارزاروں میں، علامہ دامن نسل نو الجھ ہو گیا ہو جیسے۔ یہاں تک گانے کے بعد اس چرواہے کی محویت جاتی رہی، اس لیے کہ اس کی پشت کی جانب سے دو انتہائی نوعمر اور نوخیز لڑکیاں گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی آئی تھیں۔ ایک سیاہ فام حبشی بھی گھوڑے پر سوار ان کی نگرانی کر رہا تھا، شاید وہ ان کا کوئی غلام تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر آ کر دونوں لڑکیوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، نیچے اتری۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سیاہ فام حبشی بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں انتہا درجے کی خوبصورت اور پرجمال تھیں، دونوں شکل و شباہت میں ایک دوسرے سے کافی ملتی جلتی تھیں، لیکن چھوٹی لڑکی حسن و جاذبیت میں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ چھوٹی لڑکی چرواہے کے قریب گئی اور بڑے احترام میں اسے کہنے لگی: ام منظر بن زبیر، میں دیکھتی ہوں کہ آپ خلاف معمول نیچے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑی بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کی اس حالت کا اندازہ بلندی کی طرف آتے ہوئے کر لیا تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ کیا ان نصرانی راہبوں کی خانقاہوں میں کوئی ہلچل مچنے والی ہے؟ کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے؟ یا آپ کو وہاں سے کوئی بہتری کی امید اور بھلائی کی تمنا ہے؟ اس لڑکی کے اس استفسار پر منظر بن زبیر بدک سا گیا۔ اس نے سر کو جھٹک دیا، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کرنے لگا ہو۔ پھر وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے کہہ رہا تھا: معاذ میری بیٹی، میرا یوں دکھ اور افسوس بھرے انداز میں راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھنا کسی علت کے بغیر نہیں۔ میری بیٹی، میرے تجسس کی جبلت مجھے اکثر و بیشتر اپنی قوم کے ماضی کی طرف گھسیٹ کر لے جاتی ہے، اور میں ان عوامل کا کھوج لگانے کی طرف مائل ہو جاتا ہوں جو ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنے، اور جنہوں نے اسپین کے اندر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ لڑکی جس کا نام معاذ پکارا گیا تھا، منظر بن زبیر کے ان الفاظ پر اداس اور افسردہ ہو گئی۔ اس کی بڑی بہن کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی، اور ان کے قریب جو ڈھلی ہوئی عمر کا حبشی جو تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑا تھا، وہ ان سے بڑھ کر افسردہ ہو گیا۔ پھر معاذ نام کی اس لڑکی نے پھر منظر بن زبیر کو مخاطب کیا: آپ کے خیال میں اسپین میں ہماری اس قدر مضبوط اور مستحکم سلطنت کیسے ختم ہو گئی؟ جواب میں منظر بن زبیر کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھوں میں نمی اتر آئی، پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا: معاذ، اس سرزمین کی تاریخ یوں تو تمام دنیا کے لیے اہم اور دلچسپی کا باعث رہے گی، مگر عبرت خیزی اور درس آمیزی کے لیے مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کی اہمیت اختیار کر جائے گی۔ یہ اپنوں کے دھوکے اور فریب کی داستان غم ہے۔ ان کے قریب سے آنے والی مسلمان نسلوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ مسلمان جو فاتح کی حیثیت سے اسپین میں داخل ہوئے تھے، اس وقت ان کے عقیدے کی احساس توحید پر تھی، ان کا شعار وحدت اور یکجہتی پر تھا۔ اسی عقیدے اور شعار کو بنیاد بنا کر اسپین کے فاتح مسلمانوں نے پوری تہذیب اور معاشرت اور معیشت اور سیاست کی عمارت کھڑی کی تھی۔ پر ہائے حیف، احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال کر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے اصول کو فراموش کر کے آپس کی لڑائیوں اور جنگ و پیکار کو اپنا شعار بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلم قوم کو اسپین کے اندر اپنی سیادت اور قیادت دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا،
اور مسلمان اس سرزمین سے بچشمے گریاں نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا، پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اللہ کے مقرر کردہ اصول سب کے لیے یکساں ہیں اور اس کی سنت میں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جو لوگ آج اللہ کے فرما بردار اور اطاعت شعار بنتے ہیں، کل اگر کو وہی اس کے احکامات میں سے روگردانی اختیار کر لیں تو ہرگز ذلت و رسوائی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرے تو اللہ ایسے لوگ لائے گا جنہیں وہ چاہے۔ دکھ اور کرب میں تھوڑی دیر تک منظر بن زبیر کی گردن جھکی رہی، آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں۔ پھر وہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اندوہناک انداز میں کہہ رہا تھا، کاش کوئی طارق بن زیاد اٹھتا اور ان سرزمینوں میں حدیث غم انسان کے اندر بکھرے اور دھندلے سایوں میں لپٹے لاوارسی کے درد میں طوفانوں کے کسمساتے سمندر کی طرح ظہور کر کے مقام آدم سے گری قوم کو اوج عطا کر جاتا۔ کاش کوئی عبد الرحمن داخل تکبیر بلند کرتا، اس سرزمین میں داخل ہوتا اور تلاش منزل میں بے قرار شام غریبہ کی پگھلتی پرچھائیوں اور نفرت بھری زندگی کی عبارت کو زیست کی کہکشاں بنتی ستاروں کی روشنی عطا کر دیتا۔ کاش کو یوسف بن تاشفین اندلس میں مسلم قوم کے لیے امن اور آشتی کے گھروں، چاہتوں کے گہواروں، رحمتوں کے مسکنوں، برکتوں کی بستیوں کے در کھولنے کے لیے آن وارد ہوتا۔ کاش تازہ خیالوں کا نمائندہ بن کر کوئی عبد المومن مراکش سے اٹھتا اور اندلس میں مسلمانوں کو نفرت گزیدہ بارود کی بو بھرے جلس شولوں کے زندانوں اور وقت کی کالی قتل گاہوں سے نجات دلاتا۔ پر ہائے حیف، لگتا ہے ہماری آنکھوں کے اوتاقوں میں آس کے بجھے دیے ہی لکھے ہیں۔ کرنوں کا غبار اپنے دامن میں ہمارے لیے صرف زرد تعبیریں ہی رکھتا ہے۔ ہی ہاتھ وہ قوم جو صدیوں تک ان سرزمینوں میں کامیابی سے حکومت کرتی رہی، لگتا ہے اب ان کی بچی کھچی نسلوں کے مقدر میں قطرہ قطرہ بن کر گھلنا اور ذرہ ذرہ بن کر سلگنا ہی لکھا جا چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد چرواہا منظر بن زبیر رکا۔ لگتا تھا کہ وہ ظاہری طور پر اپنا بھرم رکھے ہوئے ہو، لیکن باطنی طور پر وہ رو رہا ہو، پگھل رہا ہو، طوفانوں کی طرح امٹتے اپنے آنسوں کو روک رہا ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ کربناک آواز میں کہہ رہا تھا، آخر کب تک ہم البشارات کے بچے کھچے مسلمان جلتی آزادی کے دھوئیں، غلامی کے بھڑکتے بارود میں زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ کب تک ظلم کے خونخوار وحشی سائے روح فرسا الجھنیں ہمارے مقدر پر حاوی اور محیط رہیں گی؟ منظر بن زبیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھیں جھپکاتا رہا، پھر لمحہ بلمحہ ڈوبتی اور دکھ کو عیاں کرتی آواز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، ہائے حیف، کب تک ہم البشارات کے رہنے والے لاوارسی کا درد منو سلوا کے متلاشیوں کی نمرہ اپنے ہست و بود سے جنگ کرتے رہیں گے؟ کاش ان سرزمینوں میں حیات و قوت کا کوئی رجز خواں اٹھتا اور اداس رتوں اور سسکتے جذبوں، زرد پتوں کی کہانیوں اور شب کے اداس آنگنوں میں مسلم قوم کی کتاب ہستی کے ورق ورق پر نور کی کرنیں بکھیرتی مہتاب کہانیاں رقم کرتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چرواہا منظر بن زبیر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر دور دور تک اداسیاں تھیں، آنکھوں میں نا امیدی تھی، جیسے منزل کے قریب کسی مسافر سے اس کا سارا اثاثہ چھین لیا گیا ہو۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے معاذ، اس کی بڑی بہن نابیل اور ان کا حبشی غلام بسیط تینوں ہی اداس اور افسردہ ہو گئے تھے۔ پھر ان تینوں نے دیکھا کہ منظر بن زبیر نیچے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے چونک پڑا، اس لیے کہ ان خانقاہوں میں سے ایک کے اندر سے دو راہب نکلے تھے، ایک خوب جوان، دوسرا ابھی نوعمر لڑکا تھا، دونوں ہی ایک جیسا راہبانہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ معاذ نے شاید منظر بن زبیر کی اس کیفیت کو بھانپ لیا، لہٰذا اپنی بڑی بہن کو اشارہ کرتے ہوئے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بڑی بہن نابیل اور بسیط دونوں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا چکے تھے۔ تھوڑی ہی دور جا کر معاذ اپنے گھوڑے سے اتر کر ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے اس کی بہن نابیل سوالیہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جواب میں معاذ نے پہلے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اس کے بعد اسے دوسرا اشارہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ چٹان کی اوٹ میں بیٹھ جائے۔ اس پر نابیل اپنے گھوڑے سے اتر کر معاذ کے قریب ہو بیٹھی، بسیط بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا اور تینوں گھوڑوں کو وہ پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ کوہستانی سلسلے کے نیچے دریائے کردیش کے کنارے بنی راہبوں کی خانقاہوں سے جو دو راہب نکلے تھے وہ بڑی تیزی سے کوہستانی سلسلے کے قریب آئے تھے۔ ان میں سے ایک خوب توانا تھا اور دوسرا نوعمر مگر گھٹے ہوئے جسم کا تھا۔ دونوں راہب کوہستانی سلسلے کے اوپر چرواہے منظر بن زبیر کے پاس آئے، اس سے بائی بائی دونوں نے پرجوش مصافحہ کیا۔
پھر وہ راہب جو بڑی عمر کا تھا وہ منظر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا دونوں قبیلوں کے سرداروں کو ہماری آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے؟ اس پر ابن زبیر نے بڑی عقیدت مندی سے باری باری دونوں راہبوں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کہتانی قبائل کے سردار کا نام کعب بن عامر ہے اور عدنانی قبائل کے سردار کا نام سعد بن سلامہ ہے۔ دونوں کو آپ کی آمد سے مطلع کر دیا گیا ہے، اور اس وقت کہتانی سردار کعب بن عامر کی قلعہ نما حویلی میں دونوں سردار آپ کے منتظر ہوں گے۔ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں آپ دونوں کے ساتھ دونوں سرداروں کے پاس جاؤں گا۔ میرا بیٹا کیسر بن منظر آنے والا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ یہاں تک کہتے ہوئے منظر بن زبیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا کوہستانی سلسلے پر چڑھتا دکھائی دیا۔ جب وہ اوپر آیا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ میرا بیٹا کیسر ہے، اب آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کیسر بن منظر قریب آیا، تینوں سے سلام کیا۔ دونوں راہب خوشکن انداز میں اس سے ملے، پھر وہ منظر بن زبیر کے ساتھ ہو لیے۔ ایک جگہ رک کر بڑے راہب نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، یہ کوہستانی سلسلے کے سامنے جو بستیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ دونوں سرداروں میں سے کس کی ہیں؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، سامنے دکھائی دینے والی بستیاں کہتان قبائل کی ہیں۔ کہتانی قبائل کی بڑی بستیاں کریتیا، یورا، جبل عاصم، بستہ اور زوستر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ چھوٹی بستیاں ہیں۔ جہاں تک عدنان قبائل کا تعلق ہے تو ان کی بڑی بستیوں میں سے حسن کثیر، حسن، فنانہ، بنی عبدوس اور خندق عاش مشہور ہیں۔ لگتا تھا منظر بن زبیر کے اس انکشاف سے دونوں مطمئن ہو گئے تھے، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی تدریجی ڈھلوان سے اترتے ہوئے سامنے نظر آنے والی بستی کا رخ کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔